ایڈولف ہٹلرز 1935 اسپیچ، یعنی کہ ایڈولف ہٹلر کی 1935 کی تقریر. ٹھیک ہے ریفرنس، یہ تقریر کافی تاریخی تقریر ہے. اس سے آپ ایڈولف ہٹلر کی مینٹالٹی سمجھ سکتے ہیں، اس کی جو طور طریقہ تھا وہ بھی سمجھ سکتے ہیں. حقیقت میں بہت ہی انٹرٹیننگ اور بہت ہی انٹرسٹنگ سی ویڈیو ہے. اس میں بہت سارے انگلش کی ویکیبلری ملے گا، بہت سارے گرامر ملے گا، اور کس طرح چیزوں کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے یہ بھی آپ سیکھو گے. اگر یہ PDF بک یا ہارڈ کاپی آپ کو چاہیے، آپ ضرور مجھے میسج کر سکتے ہیں. میرا واٹس ایپ نمبر اسکرین پر موجود ہے. اس بک کا فائدہ یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو زبردست معلومات بھی حاصل ہوگی، اور آپ کو ہر اسٹوری کی اردو ٹرانسلیشن اور ویکیبلری بھی ملے گا. ٹھیک ہے اسٹارٹ کرتے ہیں. لکھا ہوا ہے کہ اٹ واز ایئر 1935، سن 1935 تھی. ٹھیک ہے یعنی کہ 1935 سن کی سال تھی. جرمنی واز اسٹل ریکورنگ، جرمنی جو کنٹری کا نام ہے ابھی بھی کیا ہو رہا تھا، بحال ہو رہا تھا، نکل رہا تھا. ٹھیک ہے کس چیز سے؟ فرام دا گریٹ اکانومک کرائسس، یعنی کہ عظیم یا بڑے، گریٹ کہتے ہیں عظیم یا بڑا، معاشی بحران سے. اینڈ اور دا ڈیفیٹ آف ورلڈ وار ون، عظیم اول کے شکست سے، یعنی کہ جنگ عظیم اول میں جرمنی جو ہار مانا تھا، شکست ملا تھا اسے، تو اس طرح سے وہ اکانومک اور اس ڈیفیٹ سے نکل رہا تھا، ریکور ہو رہا تھا. دا پیپل ور پور، یعنی کہ جو لوگ تھے وہ غریب تھے، ڈیسٹیٹیوٹ تھے. ٹھیک ہے اوپلیس اور مایوس تھے، جسے ہم ڈسپیئر بھی کہتے ہیں. مایوس تھے اینڈ اینگری، اور غصے میں بھی تھے کیونکہ انہیں آر ملا تھا اس ورلڈ وار ون میں. دین پھر کیم اے مین، ایک شخص آیا، نیمڈ ایڈولف ہٹلر، جس کا نام ہٹلر تھا. ٹھیک ہے اوز وائس، جس کی آواز خود اسٹیئر، ابار سکتا ہے یا جوش دے سکتا ہے. دا کراؤڈ یعنی کہ مجمع کو، لوگوں کو، لائک نو ادر، یعنی کہ اس سے پہلے کسی نے بھی نہیں کی. ٹھیک ہے یعنی کہ ان کو فائنلی ایک لیڈر مل چکا تھا ایک بار پھر، جو پہلے انہیں نہیں مل گیا تھا. آگے بڑھتے ہیں. دیٹ ایئر یعنی کہ اس سال، ان مارچ یعنی کہ مارچ میں، یعنی کہ اس سال مارچ میں 1935 کے مارچ میں، ہٹلر اسٹوڈ بیفور تھاؤزینڈس، یعنی کہ ہٹلر کھڑا ہوا، تھاؤزینڈ یعنی کہ ہزاروں لوگوں کے سامنے، ان برلن یعنی کہ برلن میں. دا آل واز سائلنٹ، یعنی کہ جو آل تھی جہاں پہ اسے تقریر کرنا تھا وہ خاموش تھی، سنسان تھا وہاں پہ، بالکل سارے خاموشی چھائی ہوئی تھی. ایز ہی واکڈ، جیسے ہی وہ چلا یا گیا، ٹوورڈ دا اسٹیج یعنی کہ اسٹیج کی جانب. کیمراز فلیشڈ، یعنی کہ کیمرے جو تھے چمکے، یعنی کہ انہوں نے تصویریں لی. سولجرز سلیوٹیڈ، یعنی کہ جو فوجی تھے، سولجرز تھے، انہوں نے سلامی دی، سلیوٹ کیا. اینڈ اور دا نازی بینرز، اور جو نازی کے بینرز تھے، جھنڈے تھے، پرچم تھے، انگ بیہائنڈ دیم یعنی کہ ان کے پیچھے لٹکے تھے، لگائے گئے تھے. ایوری ون، ہر ایک، ویٹڈ انتظار کی، فار اسپیچ اس کی تقریر کے لیے، یعنی کہ سب لوگ انتظار کر رہے تھے اس کی تقریر کے لیے. تو پھر کیا ہوا ڈیئر فرینڈس؟ ہٹلر بگین سلولی، یعنی کہ ہٹلر نے اپنی بات شروع کی. بگین مطلب شروع کی، جسے ہم اسٹارٹ، انیشیٹ، ٹھیک ہے یا کامنس بھی کہتے ہیں. اپنی بات آہستہ آہستہ سے شروع کی. ٹھیک ہے یہاں پہ سلولی کیا ہے؟ ایک ایڈورب ہے. ایڈورب سمپلی کیا کہتا ہے؟ وہ بھی یہ ایڈورب آف مینر ہے. اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ کسی سینٹینس میں اب یہ بتا دیتا ہے کہ یہ جملہ اس نے کس طریقے سے کہی. صحیح یعنی کہ اس نے اپنی تقریر سلولی شروع کیا. اسپیکنگ بات کرتے ہوئے، اباؤٹ جرمنیز پین یعنی کہ جرمنی کے دکھ کے بارے میں، پین کے بارے میں. اینڈ اور ہیوملیشن اور ذلت کے بارے میں، یعنی کہ جو جرمنی کو جنگ عظیم اول کے بعد ملا تھا اس کے بارے میں بات کی. آفٹر دا ٹریٹی آف ورسائی، یعنی کہ جو ٹریٹی آف ورسائی ہوئی تھی اس کے بعد، یعنی کہ اس کے بعد جو ذلت ملی تھی اس کے بارے میں بات کر رہی تھی. ای سیڈ، اس نے کہا، جرمنی ہیڈ بین بٹریڈ، یعنی کہ جو جرمنی ہے اسے دھوکہ ملا ہے، اسے دھوکہ دیا جا چکا ہے. اینڈ اور پرومسڈ، اور وعدہ کی، ٹو میک اٹ پاورفل اگین، اسے دوبارہ طاقتور بنانے کا. اور وعدہ کی کس چیز کا؟ کہ وہ کیا کرے گا، اس کو دوبارہ طاقتور بنائے گا. از ورڈس، اس کے الفاظ، ور سمپل، سادہ تھے یعنی کہ سیدھا تھے. بٹ لیکن اسٹون، اس کی جو لہجہ تھا، واز فٹس یعنی کہ کافی سخت تھا. اسپوک، اس نے بات کی،
اباؤٹ ری بلڈنگ دا آرمی یعنی کہ فوج کو دوبارہ بنانے کا، دوبارہ تعمیر کرنے کا، یعنی کہ ابھی واپس اس کو ری پاورفل بنائے گا. ریسٹورنگ یعنی کہ بحال کرتے ہوئے نیشنل پرائڈ یعنی کہ قومی فخر کو. اینڈ اور یونائٹنگ اور متحد کرتے ہوئے، یونائٹ مطلب متحد کرنا، آل جرمنس تمام جرمنس کو انڈر ون فلیگ ایک ہی پرچم کے تلے. ٹھیک ہے. دا کراؤڈ چیئرڈ یعنی کہ جو کراؤڈ تھا، جو مجمع تھا، وہ خوشی سے چلائے ود ایوری سینٹینس ہر ایک جملے کے ساتھ جب وہ بولتا تھا. مینی بلیوڈ یعنی کہ بہت سے لوگوں کا ماننا تھا ای واز دیئر سیویئر کہ یہ کیا ہے، یہ ہٹلر جو کیا ہے ان کا سیویئر ہے، ان کا جو ہے بچانے والا ہے. ٹھیک ہے. تو آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ لیکن سم پیپل کچھ لوگ ان دا کراؤڈ یعنی کہ مجمع میں ریمین سائلنٹ یعنی کہ خاموش رہے. دے فیئرڈ وہ ڈرے تھے دی پاور آف ہز ورڈس یعنی کہ ان کی الفاظ کی طاقت سے. ٹھیک ہے. یعنی کہ وہ کچھ ان کے الفاظ میں وہ دیکھ رہے تھے، باقی کوئی نہیں دیکھ رہا تھا. دے کڈ سی وہ دیکھ سکتے تھے دیٹ کہ اس پرومس آف یونٹی یعنی کہ اس کی اتحاد کا جو وعدہ ہے، جو وعدہ کر رہا تھا کہ میں سب کو متحد کروں گا، came with control یعنی کہ آیا کس چیز کے ساتھ؟ کنٹرول کے ساتھ. ٹھیک ہے. اس سے مراد ہے کہ جب اس نے کہا کہ میں سب کو متحد کروں گا، اس کا دوسرا معنی یہ تھا کہ میں سب کو کنٹرول بھی کروں گا. اینڈ اور اس ایڈیا آف پیورٹی اور اس کی جو سوچ تھی پیورٹی کی، پاکیزگی کی، مینٹ اس کا مطلب یہ تھا کہ ایکسکلوژنس آف ادرز یعنی کہ جو دوسرے باقی اقوام یہاں پہ جرمنی میں ہیں ان کو نکالنا ہے، ان کو ایکسکلوڈ کرنا ہے. ایکسکلوژن مطلب اخراج، خارج کرنا. ٹھیک ہے. تو پھر کیا ہوا؟ آگے کیا لکھا ہوا ریفرنس؟ ایز ہٹلر ریزڈ از اینڈ یعنی کہ جیسے ہی ہٹلر نے بلند کی، ریزڈ مطلب بلند کی، از اینڈ یعنی کہ اپنے ہاتھ کو، فار سلیوٹ یعنی کہ سلیوٹ کے لیے، اسلامی کے لیے. دا آل فلڈ ود چانٹس یعنی کہ جو آل تھا، ٹھیک ہے، جو حال تھا وہ بھر گیا نعروں سے. کس نعروں سے؟ آف آئل ہٹلر. آئل ہٹلر بیسکلی کیا ہے؟ ایک جرمن ورڈ ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ اس کی تعریفاً میں وہ کہہ رہے تھے. رپورٹرز یعنی کہ جو رپورٹر تھے، جرنلسٹ تھے، نوٹس کیا او از اسپیچ کہ کیسے اس کی جو اسپیچ تھی، تقریر تھی، مکسڈ یکجا تھی، ملا ہوا تھا. اوپ ود اینگر یعنی کہ امید کو اینگر کے ساتھ، غصے کے ساتھ. کہ اس کی تقریر میں ایک طرف لوگوں کو امید دلایا جا رہا تھا، امید دے رہا تھا، دوسری طرف لوگوں میں غصہ بڑھا رہا تھا. اٹ گیو اس نے دیا یعنی کہ اس تقریر نے دیا پیپل لوگوں کو سم تھنگ ٹو بلیو ان یعنی کہ کچھ ایسی چیزیں جس پہ ان کو یقین کرنا تھا، یعنی کہ ان کو یقین کرنا تھا کہ کل کے دن یہ کنٹری بڑا بنے گا. اینڈ سم تھنگ ٹو ہیٹ اور کچھ ایسی چیزیں دی تاکہ وہ نفرت کر سکے یعنی کہ کچھ لوگوں سے. ٹھیک ہے. کچھ چیزوں سے. پھر آگے کیا لکھا ہوا ڈیئر فرینڈس؟ آؤٹ سائڈ دا ہال یعنی کہ آل کے باہر، اے جرنلسٹ ایک جرنلسٹ، فرام فرانس یعنی کہ فرانس سے، روٹ لکھا. یہ بیسکلی پورا سینٹینس کیا ہے؟ پاسٹ انڈیفینٹ کا سینٹینس ہے. کیا لکھا؟ ان از ڈائری یعنی کہ اپنے ڈائری میں کیا لکھا کہ دس مین یعنی کہ یہ شخص از ڈینجرس یعنی کہ خطرناک ہے، یعنی کہ یہ شخص کیا ہے؟ خطرناک ہے. از ورڈس اس کے الفاظ، اور فائر یعنی کہ آگ ہے، اس کے الفاظ جو ہے جلا دینے والے ہیں، آگ ہے. دے کین برن پیس یہ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ جلا سکتے ہیں پیس کو، امن کو. You could already sense وہ پہلے سے محسوس کر سکتے ہیں the storm یعنی کہ اس storm کو، اس طوفان کو that was coming to Europe جو یورپ میں آنے والا تھا. ٹھیک ہے. یعنی کہ اس کے الفاظ سے وہ محسوس کر سکتے ہیں کہ ایک طوفان آنے والا ہے یورپ کی جانب. ٹھیک ہے. آفٹر دا اسپیچ کے بعد، تقریر کے بعد، جرمن نیوز پیپر پریزڈ یعنی کہ جرمن نیوز پیپر نے، اخبار نے تعریف کی ہٹلر یعنی کہ ہٹلر کی، ایز جیسے دا وائس آف نیشن یعنی کہ قوم کی آواز. یعنی کہ جرمن اخباروں میں اس کے لیے کیا لکھا گیا کہ وہ قوم کی آواز ہے. از 1935 ایڈریس یعنی کہ اس کی 1935 کی جو تقریر تھی، خطاب تھی، آفیشلی سرکاری طور پر اناؤنسڈ اعلان کیا دا کریشن آف نیو جرمن آرمی یعنی کہ نئے جرمن فوجی کا بنانا. ٹھیک ہے. یعنی کہ وہ نئے جو ہے جرمنی کا ایک فوج بنائے گا. اینڈ اور اگنور کیا، نظر انداز کیا دا ریسٹرکشنز پابندیوں کو. کس چیز کی پابندی؟ آف ورسائی ٹریٹی یعنی کہ ورسائی ٹریٹی کا، یعنی کہ ورسائی معاہدے کا.
The world was watching, اور دنیا جو تھا وہ دیکھ رہا تھا, but stayed silent, لیکن خاموش رہا. ٹھیک ہے, اس بات پہ وہ خاموش رہا. ریفرنس ای پی ڈی ایف جو میں ابھی پڑھا رہا ہوں, جو آپ دیکھ رہے ہو, اس میں بہت سارے انگلش کے ویکیبلری ہے, بہت سارے گرامر ہیں. اگر یہ پی ڈی ایف بک میں چاہیے, چاہے آپ کو ہارڈ کاپی میں چاہیے, آپ ضرور مجھے میسج کر سکتے ہیں. میرا واٹس ایپ نمبر اسکرین پر موجود ہے. میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اس بک کا فائدہ ہے کہ یہاں پہ اردو ٹرانسلیشن بھی موجود ہے, یہاں پہ اردو ویکیبلری موجود ہے, جو یقیناً آپ کو یا آپ کے کڈ کو کافی انگلش سیکھنے میں مدد کرے گا. پھر آگے کیا لکھا ہوا ہے ریفرنس؟ ان دا فالوئنگ منتھس, یعنی کہ اگلے مہینوں میں, یعنی کہ اس کے بعد جتنے بھی مہینے تھے, فیکٹریز بگین پروڈیوسنگ ویپنس, یعنی کہ کارخانوں نے شروع کی پروڈیوسنگ یعنی کہ پیدا کرنا یا تیار کرنا, ویپنس یعنی کہ ہتھیار, اگین یعنی کہ ایک بار پھر. یوتھ کیمپس یعنی کہ نوجوانوں کے کیمپ, اوپنڈ یعنی کہ کھلے, ٹو ٹرین چلڈرن ان ملٹری ڈسپلن, تاکہ بچوں کو فوجی طور طریقے سے ٹریننگ دے, تربیت دیں. جرمنی واز چینجنگ, یعنی کہ جرمنی جو ہے بدل رہا تھا, فاسٹ بڑی تیزی سے, اینڈ دا سیڈس اور جو بیج تھے, آف وار یعنی کہ جنگ کے, ایڈ آلریڈی بین پلانٹڈ پہلے ہی سے بویا جا چکا تھا. ٹھیک ہے, یعنی کہ یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا تھا, یہ سارا کچھ نئی جنگ کی تیاری ہو رہا تھا. ایئرس لیٹر یعنی کہ سالوں بعد, پیپل وڈ ریممبر یعنی کہ لوگ یاد کریں گے, دیٹ کہ 1935 اسپیچ یعنی کہ 1935 کی جو تقریر تھی, ایز دا مومنٹ وہ لمحے کے طور پر اسے یاد کریں گے, وین جب دا ورلڈ شوڈ ہیو لسنڈ مور کیئرفلی, کہ اس وقت لوگوں کو, دنیا کو زیادہ بڑی محتاط طریقے سے اس کو سننا تھا, یعنی کہ اس اسپیچ کو سننا تھا, کیونکہ اسی میں بہت سی چیزیں پریڈکٹ ہو رہی تھی. دا کراؤڈ ایٹ کلیپڈ یعنی کہ جو مجمع تھا, جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے اس تقریر میں, انہوں نے تالیاں بجائی. ٹھیک ہے, یعنی کہ تالیاں بجا چکے تھے. دا لائٹس ایٹ فلیشڈ یعنی کہ جو لائٹس تھے, جو کیمروں کے لائٹ تھے, بلب تھے, ٹھیک ہے, وہ چمکے. بٹ لیکن بیہائنڈ دیٹ اسٹیج یعنی کہ اس اسٹیج کے پیچھے, اسٹوڈ کھڑا تھا, موجود تھا, شیڈو آف دا وار ٹو کم یعنی اس جنگ کا سایہ کھڑا تھا جو آنے والا تھا. ٹھیک ہے. ریفرنس حقیقت میں بہت ہی انٹرسٹنگ سی سبق تھی اس میں. ابھی ڈسکس کرنے والے ان ویکیبلری کو جو یہاں پہ استعمال ہوا ہے. سب سے پہلے آتا ہے ریکورنگ. ریکورنگ کہتے ہیں بحالی پانا یا سنبھلنا, جسے ہم ایلنگ بھی کہتے ہیں, جسے ہم ریوائونگ بھی کہتے ہیں. ڈیفیٹ کہتے ہیں شکست کو, ناکامی کو, جسے ہم لاس یا ڈاؤن فال بھی کہتے ہیں. اسی طرح ڈفرینس آتا ہے ہیوملیشن. ہیوملیشن کہتے ہیں ذلت, شرمندگی کو, جسے ہم ڈسگریس بھی کہتے ہیں اور شیم بھی کہتے ہیں. بٹریڈ کہتے ہیں دھوکہ دہی کو, فریب کو, ٹھیک ہے, جسے ہم ڈسیوڈ بھی کہتے ہیں, جسے ہم مس لیڈ بھی کہتے ہیں. اسی طرح ڈفرینس آتا ہے فرس کہتے ہیں سخت, تیز, جسے ہم انٹینس بھی کہتے ہیں, آرش بھی کہتے ہیں. ریبلڈنگ کس کو کہتے ہیں, دوبارہ تعمیر کرنے کو, بحال کرنے کو, جسے ہم ریسٹورنگ بھی کہتے ہیں, جسے ہم کنسٹرکٹنگ بھی کہتے ہیں. یونٹی کہتے ہیں اتحاد کو, یکجہتی کو, جسے ہم کوئیژن بھی کہتے ہیں, سولیڈارٹی بھی کہتے ہیں. ایکسکلوژن کہتے ہیں کس چیز کو, اخراج کو یا باہر نکالنے کو, جسے ہم ریجیکشن بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے, جسے ہم اومیشن بھی کہتے ہیں. چانٹس کہتے ہیں نعرے یا آوازیں, جسے ہم شاؤٹس بھی کہتے ہیں, سلوگنز بھی کہتے ہیں. ریسٹرکشنز کہتے ہیں پابندی کو, روک کو, جسے ہم لمیٹیشنز بھی کہتے ہیں اور کنسٹرینٹس بھی کہتے ہیں. اسی طرح آتا ہے پروڈیوسنگ کہتے ہیں تیار کرنے کو, ٹھیک ہے, جسے مینوفیکچرنگ بھی کہتے ہیں, جسے ہم کریٹنگ بھی کہتے ہیں. ڈسپلن کہتے ہیں نظم و ضبط کو, پابندی کو, جسے ہم آرڈر بھی کہتے ہیں, ریگولیشن بھی کہتے ہیں. سیڈ کہتے ہیں آغاز کو, بیج کو, جسے ہم روٹس اور بگننگ بھی کہتے ہیں. شیڈو کہتے ہیں سایہ, اندھیرا, جسے ہم ڈارکنیس یا اومن پہ کہتے ہیں. کرائسس کہتے ہیں بحران یا مشکل, جسے ہم کیٹاسٹرفی بھی کہتے ہیں, بریک ڈاؤن کہتے ہیں. ریفرنس اگر یہ پی ڈی ایف بک آپ کو چاہیے, آپ ضرور مجھے میسج کر سکتے ہیں, یہی آپ اس کی ٹرانسلیشن ہے. ٹھیک ہے, اس طرح ہر اسٹوری کی اردو ٹرانسلیشن اور تمام ویکیبلریز موجود ہیں. اگر یہ پی ڈی ایف بک آپ کو چاہیے, آپ ضرور مجھے میسج کر سکتے ہیں, میرا واٹس ایپ نمبر اسکرین پر موجود ہے. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. اللہ حافظ.